محمد بن سماک فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بنو امیہ میں سے، اور اس کا نام تھا موسیٰ بن محمد، بادشاہوں کی اولادوں میں سے تھا اور بڑا عیاش پرست تھا۔ اتنا عیاش پرست کہ اس نے اپنے محل کے اوپر آگے سے پیچھے سے ایسی وہ روشن دان رکھے ہوئے تھے۔ ایک روشن دان سے دیکھتا تو اس کے محل کے درمیان میں حوض بنے ہوئے ہیں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، لونڈیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور کھیل تماشے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہنسانے والے ہیں اس کے پاس بہت سارے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی پریشانی یا غم یا کسی فوتگی یا اس قسم کی کوئی بھی بات سامنے نہ آتی تھی۔ لوگ اس کو ہنسانے کی، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ایک طرف سے دیکھتا تو اس کو بحر کے نظارے نظر آتے تھے، اور اسی عیاشی کے اندر وہ اس نے 27 سال گزار دیے۔ جب رات کو سوتا تھا تو گانے والے بھی، گانے بجانے والی عورتیں بھی آ جایا کرتی تھیں، اور اسی طریقے سے وہ جو کھاتا پیتا ہوا اور شراب کے نشے کے اندر جا کے یہ سویا کرتا تھا، اور سب لوگ اس کے فرما بردار ہوتے تھے۔ جس چیز کا حکم کرتا تھا فوراً اس کے سامنے پیش کی جاتی تھی۔ ایسی عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ رات کے وقت جیسے ہی وہ عورتیں آئی ہوئی تھیں اور ناچنے والی، اور اسی طریقے سے اور شراب کا دور بھی چل رہا تھا، اتنے میں اس کو ایک آواز سنی دی۔ وہ آواز یہ تھی کہ قرآن پاک کی کوئی آدمی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ دور سے آواز آتی تھی اور تھوڑی سی کبھی آ جاتی تھی، کبھی ختم ہو جاتی تھی۔ بڑی پیاری سی سریلی سی آواز تھی۔ آج تک اس نے ایسی آواز ہی نہ سنی، دور سے آ رہی تھی۔ اس نے وہ سارا کچھ ناچنا وغیرہ بند کیا، اور بند کرا کے اس کے بعد لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کو تلاش کر کے آؤ۔ تو وہ لوگ گئے اور جا کر کے تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے آخر وہ ایک جنگل نما جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ مسجد تھی، وہاں پہ ایک آدمی کو تلاش کر کے آئے، اور جب تلاش کر کے آئے تو وہ کمزور سا تھا اور بالکل ضعیف سا، پورے سورے کپڑے تھے، اور وہ جیسے ہی اس کے دربار میں لایا گیا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے جس نے وہ آپ کو آواز سنی، جس کی دے رہی تھی، یہ وہی شخص ہے۔ پھر اس سے پوچھا بھی آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو اس نے وہی آیات پڑھی جس کے اندر جنت کا تذکرہ تھا، اور اس کے اندر یہ باتیں تھی کہ اے لوگو کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اس آخرت کے فیصلوں کو، آخرت کی گھڑی کو بھول گئے، جہاں پہ جہنم بھی ہے اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے بھی ہے کہ جو اچھے اعمال کرے، اور اسی طریقے سے جنت کے اندر جب جائے گا تو وہاں پہ شراب ہی شراب ہوگی، اور ایسی شراب ہوگی کہ ختام و مسک، اس کی جو مہر ہوگی وہ مشک سے لگی ہوئی ہوگی، کبھی دماغ میں فتور نہیں آئے گا، ہمیشہ مشاہریوں پہ بیٹھا رہے گا، کھانے پینے والی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ہوگی، نہ کبھی زیادہ سردی نہ کبھی گرمی، اور ہمیشہ رب کی رضا ہوگی، رب کا دیدار ہوگا، ہمیشہ کی نعمتیں ہوگی۔ اس دنیا سے بڑھ کر کے وہ بڑی پیاری عیش و آرام والی زندگی۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، اور یہاں پہ شراب بھی ایسی ہے کہ جو دماغ میں فتور بھی ڈال دیتی ہے۔ تو بہرحال اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی تھا زیادہ سے زیادہ، اور بروں کا بھی تذکرہ تھا کہ جہنم بھی ہے۔ جب اس نے یہ کچھ آیات سنی، اور جس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہاں پہ تو شراب بھی ہوگی، اور اسی طریقے سے مشاہریوں پہ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، جب اس نے یہ ساری کی ساری باتیں سنی تو اس نے کہا کہ مجھے کلام تو بہت اچھا لگا، مجھے کچھ اور نصیحتیں کرو۔ سب لوگوں کو باہر بھیج دیا اور اکیلا اسی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ نصیحتیں کرتے جاتے تھے، اور یہ وہ سنتا رہتا تھا۔ آخر اس کا دل بدل گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں آگے سچی توبہ کر کے۔ تو انسان جیسی کیسی زندگی گزارے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ بدل کے رکھ دیتے ہیں اسے۔ تو اللہ سے ہم توفیق بھی مانگیں اور کوشش بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔